السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو پڑھنا سیکھیں کا پارٹ نمبر 101 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے جو 100 پارٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور ابھی نماز کے احکام کتاب کا پہلا رسالہ وضو کا طریقہ وہ جاری و ساری ہے۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا پارٹ ہے اس میں پڑھیں گے کہ اسراف کرنا کیسا۔ اسراف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وضو میں زیادہ یا غسل میں زیادہ پانی استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے۔ اور اس کے بعد والا جو پیراگراف ہے اس میں یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کی ہے اسراف ہی کے متعلق، اور اس کے علاوہ اسراف کے اور بھی مطلب کہ چند احکامات ہیں۔ تو آئیے آج کے پارٹ میں اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کتاب کی طرف اور اپنے آج کے سبق کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس پیراگراف سے ہمیں پڑھنا ہے، اور اوپر جو ٹائٹل ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت۔ ٹھیک ہے، یہ لام کے بعد یا اس طرح نیچے بھی یا ہوتی ہے، وہ الگ الگ لکھیں گے تو اعلیٰ حضرت، لیکن یہ مل گیا اس لیے یا کے بعد ہا ہے نا، علیہ ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ اعلیٰ حضرت آپ جانتے ہی ہوگے کون سی ہستی اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت جو ہے ان کے مطلب کہ القابات کو کہتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت اوپر جو حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، پہلے والے پارٹ میں یہ والی حدیث تھے، آپ کو شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص مطلب کہ حضرت سعد کے پاس سے گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ اسراف کیسا ہے، تو انہوں نے عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، تو فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر میں ہو تب بھی اسراف، یعنی ضرورت سے زیادہ پانی کو یوز کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے تحت یعنی اس کے تحت اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث نے نہر جاری یعنی جاری نہر میں بھی اسراف ثابت فرمایا، اور اسراف شرع میں، شرع کا معنی ہوتا ہے شریعت میں، مذموم ہی ہو کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت کریمہ انہو لا یحب المسرفین، دیکھیے ترجمہ کنز الایمان، کیا ترجمہ اس کا؟ بے شک بے جا خرچنے والے، بے جا خرچ یعنی ضرورت سے زیادہ بغیر ضرورت کے خرچنے والے، اسے یعنی کہ اس کو اللہ عز و جل کو پسند نہیں۔ مطلق ہے تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوعی ہوگا، کیونکہ اسراف بھی بیجا ہوتا ہے نا، بغیر ضرورت کے، بلکہ خود اسراف فی الوضو یعنی بلکہ وضو میں اسراف یہ خود صیغہ نئی وارد اور نہیں حقیقتاً مفید تحریم، یعنی دیکھیں آگے بتا رہے کہ وضو میں اسراف کی جو نہیں ہے یعنی ممانعت کا یہ حکم آیا ہے، اور حقیقت میں ممانعت کا جو حکم ہے وہ حرام ہونے کو فائدہ دیتا ہے، یعنی بس وہ حرام ہے اسراف، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے کا جو پیج ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو ٹائٹل ہے وہ ہے کہ مفتی احمد ہے نا، مفتی احمد یار خان کی تفسیر۔ آئیے سنتے اس کو بھی۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے میں پیش کردہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ نمبر 141 کے تحت بے جا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رقم تراز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی لکھتے ہیں اس مدعے پر، ٹھیک ہے، کہ ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بے جا خرچ ہے بے شک، اور سارا مال خیرات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بے جا خرچ ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بے جا خرچ ہے۔ یہ سب بتا رہے صورت ہے نا کب کب بے جا خرچ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اعضائے وضو کو بلا اجازت شرعی یعنی شرعیت کی اجازت کے بغیر 4 بار دھونا اسراف مانا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہاں کوئی عضو آپ کا سوکھا رہ گیا ہے اور وہ دھل نہیں رہا تو الگ بات ہے کہ آپ اس کو مطلب کہ دھو رہے ہیں، لیکن دھل جانے کے بعد بھی اس کو 3 بار سے زیادہ دھونا، 4 بار، تو یہ بھی اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ یوز کرنے کے اندر یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے جو 4 حدیثیں بیان کی اس میں سے یہ دوسری حدیث یہاں پر ہمیں بتلائی جا رہی ہے کہ حضرت
सैयदना, ये ऊपर देख लीजिए, इसराफ न कर, ये टाइटल है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन, ठीक है, मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को वुज़ू करते देखा, फरमाया इसराफ न कर, इसराफ न कर। ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं। तीसरी जो हदीस पाक है उसको भी पढ़ लेते हैं। तीसरी हदीस पाक है, इसराफ शैतानी काम है, ये टाइटल नेम है ना। आइए इसकी तफसीर पढ़ते हैं। हज़रत सय्यदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वुज़ू में बहुत सा पानी यानी बहुत ज़्यादा पानी बहाने में कुछ खैर का माना होता है भलाई नहीं, और वो काम शैतान की तरफ से है। ठीक है, आइए इसके बाद आगे जो चौथी हदीस पाक है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जन्नत का सफ़ेद महल मांगना कैसा। देखिए बेहतरीन वाक़या, इसको तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला इब्ने मुग़फ़्फ़ल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को इस तरह दुआ मांगते सुना कि इलाही, मैं तुझसे जन्नत का दाहिनी तरफ वाला सफ़ेद महल मांगता हूँ। ठीक है, तो फरमाया कि ए मेरे बच्चे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जन्नत मांगो और दोज़ख से उसकी पनाह मांगो। मैंने रसूलुल्लाह अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, यानी हज़रत सैयदना इब्ने मुग़फ़्फ़ल जो है वो फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर से सुना कि इस उम्मत में वो कौम होगी जो वुज़ू और दुआ में हद से तजावुज़ किया करेगी, यानी एक समझिए कि ये निशानी भी बताई गई। ठीक है, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मुफस्सिर शहीर हज़रत मुफ्ती, ठीक है, देखिए आगे, मुफ्ती अहमद यार ख़ान अली रहमतुल मन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि दुआ में तजावुज़ यानी देखिए अंदर लिखा हुआ यानी हद से बढ़ना, तो ये है कि ऐसी बात का तायुन किया जाए जिसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, जैसे उनके साहिबजादे ने क्या कहा कि फिरदौस जो कि सबसे आला जन्नत है उसका मांगना बेहतर है कि उसमें, ठीक है, उसमें शख्सी तअय्युन नहीं, नौई तफक्कुर है। इसका हुक्म दिया गया है वुज़ू में हद से बढ़ना, यानी जो बताया गया कि जन्नतुल फिरदौस का आप सवाल करें, लेकिन जन्नतुल फिरदौस में भी एक मुतअय्यन जगह के लिए सवाल करना कि दाहिनी जगह का मेल, इस तरह ये हद से तजावुज़ है। ठीक है, हद से बढ़ना दो तरह से हो सकता है, तीन बार धोने के बजाय तादाद में ज़्यादती और उज़्व की हद में ज़्यादती। जैसे क्या है, पाँव घुटने तक धोना, ठीक है, और हाथ बगल तक, ये दोनों बातें ममनू है क्योंकि ये भी हद से तजावुज़ हो जाएगा। अब इंशाअल्लाह अगला पार्ट आगे पढ़ेंगे।